میں اس حویلی میں نکرانی تھی۔ میں اس حویلی میں صرف ایک نکرانی سمجھی جاتی تھی، مگر میرے لیے یہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہ تھی، جہاں ہر دن ذلت ایک نئے انداز میں میرا استقبال کرتی تھی، اور ہر صبح بڑی بی بی کی سخت آواز میرے دن کی شروعات بن جاتی تھی۔ میں سویرا تھی اور شاید برسوں سے اسی نام کے ساتھ اسی شناخت میں زندہ تھی، ایک ایسی شناخت جو دوسروں کے دیے ہوئے حکموں اور تانوں کے سائے میں پلتی رہی۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں یہاں کب آئی، کیوں بچپن کی یادیں دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ بس اتنا یاد تھا کہ یہ حویلی ہمیشہ سے میری دنیا رہی ہے، مگر اس دنیا میں میرا کوئی مقام نہیں تھا۔ بڑی بی بی اس گھر کی مالکن تھی، ان کی ایک ایک نظر میں غرور اور ایک ایک لفظ میں سختی بسی ہوتی تھی۔ وہ مجھے صرف کام کرنے والی مشین سمجھتی تھی، جو نہ تھکتی ہے نہ بولتی ہے، اور اگر بولے تو سزا کی حقدار ہوتی ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی ہی میرا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، کیونکہ یہاں سچ بولنے کی قیمت بہت مہنگی تھی۔ بڑے صاحب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اور ان کی موجودگی بس دیواروں پر لگی تصویروں تک محدود تھی۔ حویلی کی فضا میں ان کی خاموشی آج بھی بولتی تھی، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو اس خاموشی کا مطلب سمجھ سکے۔ میرا دن صبح اندھیرے میں شروع ہوتا اور رات کے سناٹے میں ختم ہوتا۔ صفائی، برتن، کپڑے، باورچی خانہ، مہمانوں کی خدمت، سب کچھ میری ذمہ داری تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیریں مٹ چکی تھیں اور انگلیوں پر پڑے زخم میری پہچان بن گئے تھے۔ میں جب تھکن سے چور ہو کر ایک لمحے کو رکتی تو بڑی بی بی کی آواز گونج اٹھتی، سویرا کام رکا کیوں ہے؟ اور میں پھر جھک کر کام میں لگ جاتی، جیسے میری اپنی ذات کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہو۔ اس گھر میں رشتہ دار آتے جاتے رہتے تھے، ہنستے بولتے کہہ کہے لگاتے، مگر ان کہہ کہوں میں میرے لیے کبھی کوئی جگہ نہ تھی۔ میں سب کچھ دیکھتی تھی اور دل میں سوالوں کا بوجھ لیے خاموش رہتی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلایا تھا کہ شاید یہی میری قسمت ہے، اور شاید اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خاموش چیخ تھی جو ہر روز تھوڑی اور گہری ہو جاتی تھی۔ ایک دن بڑی بی بی نے معمولی سی بات پر مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ سالن میں نمک زیادہ تھا یا کم مجھے یاد نہیں، مگر ان کے لفظ آج بھی یاد ہیں، جنہوں نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ میں نے اس دن آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں ایک اجنبی خوف نظر آیا، مگر اسی خوف کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ضد بھی جنم لے رہی تھی کہ میں صرف ایک نکرانی نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان دیکھتی، ستاروں کو گنتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کاش میری زندگی میں بھی کوئی روشنی آئے، کوئی سچ، کوئی ایسا لمحہ جو مجھے بتا دے کہ میں واقعی کون ہوں۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سچ اس حویلی ہی کے فرش کے نیچے میرا انتظار کر رہا ہے، اور جب وہ سامنے آئے گا تو میری پوری دنیا بدل جائے گی۔ یہ بس شروعات تھی ایک ایسی کہانی کی جس کا راز ابھی قالین کے نیچے دبا ہوا تھا، اور مجھے خبر بھی نہ تھی کہ اگلا قدم میری قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی بی بی صبح سے ہی غصے میں تھی، اور ان کی آواز میں وہ تلخی کئی گنا بڑھ چکی تھی جو عام دنوں میں بھی میری سانسیں بھاری کر دیتی تھی۔ مجھے بار بار کمرے بدل بدل کر صفائی کا حکم دیا جا رہا تھا، جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں، یا شاید اپنی ہی الجھن مجھ پر نکال رہی ہو۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی، مگر دل میں ایک انجانا سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں بڑے ڈرائنگ روم میں صفائی کر رہی تھی تو میری نظر اس بھاری اور قیمتی قالین پر پڑی جو برسوں سے اسی جگہ بچھا ہوا تھا۔ اس کے کنارے ہمیشہ میری آنکھوں سے اوجھل رہے تھے،
کیونکہ بڑی بی بی خاص طور پر منع کرتی تھی کہ اسے ہٹایا نہ جائے۔ اس دن نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ آج وہ حد توڑ دو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا اور حویلی کی خاموشی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے قالین کا ایک کونا اٹھایا تو نیچے جمع گرد اور پرانے کاغذوں کی بو نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہاں ایک پرانا سا فولڈر پڑا تھا جس پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، جیسے سینے سے بہر نکل آئے۔ میں نے فولڈر اٹھایا اور تیزی سے اسے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، کیونکہ قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے قالین فوراً اپنی جگہ درست کیا اور خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ شام ڈھلے جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور حویلی پر وہی خوفناک خاموشی چھا گئی جس کی مجھے عادت ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چراغ کی مدھم روشنی میں وہ فولڈر نکالا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، دل کہہ رہا تھا کہ اسے کھولو، مگر دماغ ڈرا رہا تھا کہ اگر یہ کوئی گناہ ہوا تو انجام کیا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور فولڈر کھول دیا۔ اندر ایک پرانا نکاح نامہ تھا جس کی سیاہی مدھم ہو چکی تھی، مگر الفاظ اب بھی صاف تھے۔ میری نظر جیسے ہی نام پر پڑی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں میرا نام نہیں لکھا تھا، مگر وہ نام تھا جو میں نے زندگی میں سب سے زیادہ سنا تھا، سکینہ منیر۔ وہی نام جو میری ماں کا تھا، جسے میں نے بس چند دھندلی یادوں میں محسوس کیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں بار بار اس کاغذ کو دیکھتی رہی، شاید مجھے لگا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، مگر ہر بار وہی نام، وہی تاریخ اور وہی حویلی کا پتہ لکھا تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا میری پوری زندگی ایک جھوٹ پر کھڑی تھی؟ اگر یہ نکاح نامہ سچ ہے تو میں اس حویلی کی نوکرانی کیسے ہو سکتی ہوں؟ اور اگر میں وارث ہوں تو پھر مجھ سے میری شناخت کیوں چھینی گئی؟ اسی لمحے مجھے بڑی بی بی کی سرد آنکھیں یاد آئیں، ان کا غرور، ان کی نفرت اور مستقبل خوف جو وہ میرے اندر بٹھاتی رہی تھی۔ کیا وہ سب کچھ جانتی تھی اور مجھے جان بوجھ کر اس حال میں رکھا گیا تھا؟ میرا دماغ پھٹنے کو تھا، آنسو بے اختیار بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ سچ کے قریب پہنچنے کے آنسو تھے۔ میں نے فولڈر کو سینے سے لگا لیا اور فیصلہ کیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، مگر یہ راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس سچ کے پیچھے شاید وہ راز چھپا تھا جو بڑی بی بی ہر قیمت پر دفن رکھنا چاہتی تھی، اور مجھے ابھی یہ طے کرنا تھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہٹوں یا اس آگ میں کود جاؤں جو میری زندگی کو راکھ بھی کر سکتی ہے اور نیا جنم بھی دے سکتی ہے۔ یہ دوسرا قدم تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگلا قدم اور بھی خطرناک ہوگا، کیونکہ سچ اب صرف ایک کاغذ نہیں رہا تھا، وہ میرے وجود سے ٹکرا چکا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ اس خوف کے ساتھ کھلی کہ جیسے کوئی راز میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے دبا رہا ہو۔ وہ نکاح نامہ میں نے رات بھر تکیے کے نیچے چھپا کر رکھا تھا، اور ہر سانس کے ساتھ یہی ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ کر سب کچھ نہ دیکھ لے۔ حویلی ویسے ہی خاموش تھی، مگر اس دن مجھے ہر دیوار مشکوک لگ رہی تھی، ہر سایہ جیسے مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا اور معمول کے مطابق کام میں لگ گئی، مگر دل بار بار اسی ایک سوال پر آ کر رک جاتا تھا کہ اگر میں واقعی وارث ہوں تو میری ماں کون تھی اور وہ کہاں گئی؟ دوپہر کے قریب بڑی بی بی نے مجھے آواز دی، ان کے لہجے میں عجیب سی سختی تھی جو میرے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو، اور پھر کہا کہ آج وکیل صاحب آ رہے ہیں، اس لیے ہر چیز چمکنی چاہیے۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وکیل کا نام سنتے ہی وہ نکاح نامہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا یہ سب ایک اتفاق تھا یا کسی بڑے راز کا دروازہ اب کھلنے والا تھا؟ کچھ ہی دیر بعد ایک سفید بالوں والے بزرگ حویلی میں داخل ہوئے۔
ان کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ میں انہیں دیکھ کر بے اختیار ٹھٹک گئی، جیسے دل نے گواہی دی ہو کہ یہ شخص میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ بڑی بی بی ان سے بہت رسمی انداز میں بات کر رہی تھی، مگر ان کی آواز میں چھپی گھبراہٹ میں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ وکیل صاحب کی نظر اچانک مجھ پر پڑی اور وہ لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے رہے جیسے کسی یاد کو ٹٹول رہے ہوں۔ پھر آہستہ سے بولے، یہ لڑکی یہاں کام کرتی ہے؟ بڑی بی بی نے تیزی سے جواب دیا، ہاں، ایک عام سی نوکرانی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا، مگر وکیل صاحب کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان ابھر آیا۔ شام کے وقت جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وکیل صاحب نے مجھے اشارے سے روکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے ہمت جمع کی اور ان کے قریب چلی گئی۔ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر بولے، کیا تمہاری ماں کا نام سکینہ تھا؟ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جی، آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ میں تمہارے باپ کا وکیل تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرا دل چیخ چیخ کر سوال کرنے لگا، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وکیل صاحب نے بتایا کہ برسوں پہلے ایک شادی ہوئی تھی جسے دنیا سے چھپا کر رکھا گیا، اور اس شادی کی نشانی ایک بیٹی تھی جسے حفاظت کے نام پر اس حویلی میں رکھا گیا، مگر پھر حالات بدل گئے اور سچ کو دفن کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بی بی اس راز سے بخوبی واقف تھیں۔ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر میں یہاں نوکرانی کیوں بنی رہی؟ انہوں نے افسوس سے کہا، کیونکہ سچ کو چھپانا کچھ لوگوں کے لیے اقتدار کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ میں آنسوں کے ساتھ کھڑی سنتی رہی، کیونکہ میری ساری زندگی کا درد ایک ایک کر کے لفظوں میں ڈھل رہا تھا۔ وکیل صاحب نے جاتے جاتے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا حق واپس دلائیں گے، مگر اس کے لیے مجھے مضبوط رہنا ہوگا، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ صرف سچ کی جیت نہیں بلکہ ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں ہار جیت دونوں کے نشان ہمیشہ کے لیے روح پر مثبت ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ حویلی کی دیواریں اب مجھے اجنبی نہیں بلکہ دشمن لگنے لگی تھی، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اگلا قدم اٹھاتے ہی یہ حویلی یا تو میری پہچان بنے گی یا میری قبر، اور یہی سوچ میرے دل میں ایک ایسا تجسس جگا رہی تھی جو مجھے سونے نہیں دے رہا تھا کہ اب انجام کس موڑ پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ حویلی کی دیواریں جو برسوں سے میری خاموشی کی گواہ تھیں، اب مجھ پر تنگ ہو رہی تھیں۔ ہر سانس کے ساتھ دل میں یہی خوف تھا کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو سب کچھ بدل جائے گا، اور اگر دب گیا تو میں ہمیشہ کے لیے خود کو کھو دوں گی۔ میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ اب میں صرف سہتی نہیں رہوں گی، اب میں اپنے وجود کا سوال اٹھاؤں گی۔ اگلی صبح وکیل صاحب دوبارہ آئے۔ اس بار ان کے ہاتھ میں فائل تھی اور لہجے میں وہ مضبوطی جو صرف سچ کے ساتھ چلنے والوں میں ہوتی ہے۔ بڑی بی بی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہی تھی جیسے پہلی دفعہ پہچان رہی ہو۔ وکیل صاحب نے سب کے سامنے وہ نکاح نامہ رکھا جو برسوں قالین کے نیچے دبا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تمام حقیقت بیان کی جو میرے بچپن، میرے آنسوں اور میری خاموشی میں دفن تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی جب یہ ثابت ہوا کہ میں اس حویلی کی نوکرانی نہیں بلکہ اس جائیداد کی قانونی وارث ہوں۔ بڑی بی بی کا غرور آنکھوں کے سامنے بکھر گیا، ان کی آواز کانپنے لگی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں ان کے سامنے کھڑی تھی مگر اب میرے کندھے جھکے ہوئے نہیں تھے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، جائیداد میرے نام ہوئی، اور وہ سب جو برسوں میرا حق کھا رہے تھے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اس دن یہ سیکھا کہ انصاف دیر سے ملے تو بھی اس کی روشنی اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ میں نے بدلے کا راستہ نہیں چنا، میں نے بڑی بی بی کے لیے قانون کے مطابق حصہ الگ کر دیا، مگر اپنی زندگی سے ان کا سایہ ہٹا دیا، کیونکہ معافی انسان کو ہلکا کر دیتی ہے اور نفرت انسان کو پھر اسی قید میں لے جاتی ہے جس سے وہ نکلا ہو۔ وقت گزرا، میں نے تعلیم مکمل کی، اپنے باپ کے نام سے جڑی ذمہ داریوں کو سنبھالا،
اس حویلی کو قید خانہ نہیں بلکہ پناہ گاہ بنایا جہاں کوئی بھی لڑکی ذلت کا شکار نہ ہو۔ میں نے شادی بھی ایک ایسے انسان سے جس نے میرے ماضی کو بوجھ نہیں بلکہ میری طاقت سمجھا۔ ہماری زندگی میں خوشی نے آہستہ آہستہ جگہ بنائی اور پھر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ کبھی کبھی میں اسی قالین کے پاس کھڑی ہو جاتی ہوں جہاں سے وہ نکاح نامہ ملا تھا اور سوچتی ہوں اگر وہ دن نہ آتا تو شاید میں آج بھی اپنی شناخت سے نا واقف ہوتی۔ تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ زندگی ہمیشہ توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے آزماتی ہے۔ یہی اس کہانی کا نچوڑ ہے کہ ظلم وقتی ہوتا ہے اور سچ اگر دب بھی جائے تو ایک دن سانس لے کر باہر آتا ہے، اور جب آتا ہے تو صرف انجام نہیں لاتا بلکہ ایک نئی شروعات بھی دے جاتا ہے، اور شاید یہی اصل جیت ہے۔